مہینے کے بعد اس پر عمل کریں گے، سال کے بعد اس پر عمل کریں گے، بڑھاپے کے بعد پر عمل کریں گے. جیسے حکم آیا فوراً عمل شروع ہو چکا ہے. بے شک سبحان اللہ. ایسے قرآن حکیم کے اندر جہاں اللہ جل شانہ نے ہر چیز کا بیان کیا ہے، وہاں اس قرآن حکیم کے اندر اللہ جل شانہ نے ولیوں کا بھی بیان کیا، ولیوں کا تعارف بھی کرایا ہے، ولیوں کے اوصاف کو بھی بیان کیا کہ ولی کہتے کسے کو ہے، ولی کے اوصاف کیا ہے، ولی کا تعارف کیا ہے، بزرگ کا تعریف کیا ہے. آج تو ہمارے اور آپ کے نزدیک اگر کسی نے 10 انگوٹھے پہن لیا وہ ولی بزرگ بنا ہوا ہے. کسی نے لمبا جبہ کو پہن لیا ہمارے اور آپ کے ہاں ولی بنا ہوا ہے. لیکن نہیں، ولی کون سے ہے اس کو قرآن حکیم نے بیان کیا، اللہ جل شانہ نے بیان کیا کہ اگر اس معیار کے مطابق کوئی انسان ہے، چاہے کسی بھی ذات سے تعلق ہو، چاہے کسی خاندان سے تعلق ہو، مشرق کو مغرب کو ہو، اگر اس کے اندر یہ صفات پائے جاتے ہیں وہ کہ وہ اللہ کا ولی ہے. اور اگر یہ دو صفات نہیں، چاہے کسی بھی خاندان کا ہو، وہ کبھی اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا. بے شک سبحان اللہ. اور دو صفات کیا ہے؟ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. کہ ولی کیا ہے، ولی کے لیے کیا صفت ضروری ہے، ولی کا اوصاف کیا ہے، ولی کا تعارف کیا ہے؟ الذین آمنوا، وہ جو صاحب ایمان ہو، جس کے دل میں کیا ہو، محبت کے رسول ہو، عظمت کے رسول ہو، صاحب ایمان ہو، جس کی ایمان کی کوئی گڑبڑی نہ ہو، جو گستاخ رسول نہ ہو، جس کے دل میں عظمت کے رسول نہ ہو، محبت کے رسول نہ ہو، وہ کتنے نمازی ہو جائے، کتنے پرہیزگار متقی ہو جائے، وہ کبھی اللہ کے ولی ہو ہی نہیں سکتا. تو سب سے پہلے کیا بیان کیا گیا ہے کہ ولی کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان مومن ہونا ضروری ہے. اور ایمان کتنی بڑی دولت ہے، کتنی عظیم دولت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ انسان ایک مسلمان اگر دنیا میں زندگی میں نماز نہیں پڑھ سکا، اپنی کوتاہی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے عبادت نہیں کر سکا، درود شریف نہیں پڑھ سکا، نیک اعمال نہیں کر سکا، اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا، نیک عمل تو نہیں کر پایا لیکن ایمان لے کر کے چلے گیا، اللہ ہر مسلمان کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے تو علماء نے لکھا ہے کہ اپنے گناہوں کا تو اس کو سزا ملے گا. دنیا میں جو نماز نہیں پڑھ سکا ہے، فرض چھوڑ دیا، واجب چھوڑ دیا، تلاوت نہیں کر سکا، نیک اعمال نہیں کر سکا، اپنی اس کو تعین کا تو اس کو سزا ملے گا. لیکن جو ایمان لے کر کے چلا گیا، ایک نہ ایک دن اس ایمان کے بدولت وہ جنت میں ضرور پہنچ جائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث اعظم، فیضان مولانا سمرقندی، نعرہ رسالت. تو سب سے پہلے ولی کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ ایمان ضروری ہے. ایمان کے بغیر اللہ کے بارگاہ میں کوئی عمل قبول ہو ہی نہیں سکتا. آپ زندگی بھر نماز پڑھتے رہے، تلاوت کرتے رہیے، اگر صاحب ایمان نہیں تو نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، نیک عمل کرنا، اس کا بروز معاشر کوئی اجر ثواب ملنے والا نہیں. اس لیے ہمارے علماء کیا کرتے ہیں، سب سے زیادہ ایمان اور عقیدے پر زور دیتے ہیں کہ عقیدہ درست ہوگا، ادنا سے عمل کریں گے کبھی ضائع نہیں جائے گا، اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو ہی جائے گا. اور ایمان کیسے ہونا چاہیے؟ اب ہمارا ایمان تو یہ حال ہے کہ دیکھ رہے، دنیا کا تماشا دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کی توہین ہو رہی ہے، حضور کی عظمت پر حملے ہو رہے ہیں، تو ہم لوگوں کو کیا ہے، چہرے پر ذرا بل بھی نہ آنے کے لیے تیار نہیں. ہمارا اور آپ کا ایمان تو اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ قرآن کی بھی توہین ہو رہی ہے، حضور کی عظمت پر بھی حملے ہو رہے ہیں، اسلام پر بھی حملے ہو رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ کبھی چہرے پر بھی کوئی شکن آنے کے لیے تیار نہیں. اور پھر صحابہ کرام کا کیا ایمان تھا؟ روایتوں میں آتا ہے
کہ حضرت عبید اللہ جب اسلام لایا، حضور کے صحابی ہے، اسلام جب لایا تو ان کے باپ جو تھے، والد جو تھے، باپ اپنی جگہ پر ایک مقام رکھتا ہے چاہے کوئی بھی ہو، یہ برابر حضور کی گستاخی کرتے تھے، وہ اپنے بیٹے کو پریشان کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عبید اللہ اشکار کے لیے نکلے ہوئے تھے، جب واپس آیا تو باپ سامنے میں آیا تو حضور کے بارے میں کوئی گستاخی لفظ استعمال، کوئی گستاخی کی۔ حضرت عبید اللہ نے اپنے تلوار کو اٹھایا، اپنے باپ کو سر کو قلم کر کے اور سر قلم کر کے کان سے پکڑ کر کے حضور کی خدمت میں لے آیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سر کس کا ہے؟ بیٹی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرے باپ کا سر ہے، یہ اس میرے باپ نے آپ کی گستاخی کی ہے، میں نے سر کاٹ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ آج ہمارے اندر یہ جذبہ ہے، مجال ہے، ہم لوگوں کا جذبہ یہ ہے کہ مکان پر تو جان دے سکتے ہیں، زمین پر تو جان دے سکتے ہیں، اور پارٹی میں تو جان بھی دے سکتے ہیں، مال میں سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ پارٹی پر سپریم پر آ رہی ہے ٹی وی سے تو کون پارٹی ہے، اس پر تو ہم لوگ سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، لیکن قرآن پر، اسلام پر تو ہم لوگوں کو چہرے پر کبھی شکن بھی آنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا اتنا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ ذرا صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھی، ہمارے علماء تو بیان ہی نہیں کرتے ہیں نا، ہمارے علماء تو احسان ثواب ہے، تو کرامات ہے، تو یہ ہے، تو اسے میں سب الجھا کر کے رکھی ہوئے۔ تو ایمان بہت اہم دولت ہے، بہت عظیم دولت ہے۔ ایمان پر صحابہ کرام نے اپنی جان کو بھی قربان کر دی، ایمان پر صحابہ کرام نے اپنے اولاد کو بھی قربان کر دی، صحابہ کرام نے ایمان کے خاطر اپنے وطن کو بھی قربان کر دیا۔ تو سب سے پہلے ولی کا صفت کیا بیان کیا گیا ہے کہ صاحب ایمان ہونا چاہیے، اور اس کے بعد وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور کیا ہونا چاہیے؟ صاحب تقوی اور پرہیزگاری ہونا چاہیے، متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے آپ کے تقوی، آپ کے پرہیزگاری، کہ آپ نے 40 سال سے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 20 سال نہیں، 30 سال نہیں، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ تب نے یہ مقام ملا ہے، ایسے ملا ہے، تب نے سید الاولیاء تمام ولیوں کا سردار بنا، اللہ نے مقام عطا کی ہے۔ تو دوسرا وصف کیا بیان کیا؟ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور صاحب تقوی اور پرہیزگاری ہونا چاہیے۔ یہ دو صفات کسی انسان کے اندر پائے جائے کہ صاحب ایمان بھی ہو اور صاحب تقوی بھی ہو، چاہے کسی بھی خاندان سے تعلق ہو، کسی بھی علاقے سے تعلق ہو، وہ کیا وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا بزرگ ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے۔ لیکن یہاں تو مسئلہ الٹا یہ ہے، یہاں تو پھر صاحب چاہے نماز پڑھے یا نہ پڑھے، مسجد میں جائے یا نہ جائے، تو اس کا باپ دادا پھر سب گزرے ہوئے ہیں، اسی پر سب چل رہا ہے، اسی کا سب گزار ہے۔ اس کا باپ دادا خاندان، کسی خاندان میں اللہ والا گزرا ہے، اسے کو لے کر کے بس اسے پر اپنا بٹور رہا ہے، اسے پر اپنا یہ کر رہا ہے۔ خاندان اپنی جگہ پر ہے، ولی کے لیے یہی دو شرط ہے، خاندان شرط نہیں، علاقہ شرط نہیں۔ شرط کیا ہے کہ صاحب ایمان ہو اور صاحب کیا ہو؟ تقوی ہو، صاحب تقوی اور پرہیزگاری ہو، وہی کیا ہے؟ وہی اللہ کا نیک بندہ ہے، وہی ولی ہے، وہی اللہ کا بزرگ ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ جب آپ علم کے لیے نکلے، اب کب عمر ہے، تو والدہ سے اجازت لی، والدہ نے اجازت دی، اور اس کے صدری میں، اس کے جاکٹ میں والدہ نے 40 درہم سے کر کے وہاں پر رکھ دی جیب میں۔ قافلے کے ساتھ نکلے، ایک جنگل میں پہنچے، ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کیا اور پورا قافلے کو لوٹ لیا۔ تو ایک چور نے، ڈاکو نے حضرت غوث پاک کو بھی پکڑ لیا اور اس سے پوچھا کہ یہ بچے آپ کے پاس کچھ ہے کہ نہیں؟
اگر آپ اور ہم ہوتے تو کیا کہتے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، جھوٹ بولتے. لیکن حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تقوی اور پرہیزگاری کا پیکر تھے، ابھی بچے. تو حضرت غوث پاک نے کہا کہ ہاں میرے پاس میری ماں نے یہاں 40 درہم سی کر کے دیے ہیں، جو میں رکھ دیے ہیں. تو ڈاکو کو بڑا تعجب ہے کہ بچے دیکھو اگر ایک انکار کرتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، تو اس کو لے کر کے اپنے سردار کے پاس لے گئے. سردار کے پاس لے گئے تو سردار نے پوچھا کہ بچے آپ کے پاس کچھ ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا کہ میرے پاس 40 درہم ہے. تو سردار نے کہا، اس ڈاکو کے سردار نے کہا کہ اگر تم نے جھوٹ بولے تھے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، تو حضرت غوث پاک نے کہا کہ مجھ کو میرے والدین نے سچ بولنے کے لیے کہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث اعظم، فیضان سرکار حضور علی، فیضان سرکار باب حضور. ماشاءاللہ کہ جب یہ اپنے والدہ کا اتنا فرمان بردار ہے، ہم لوگ تو اللہ کے بندی ہے، اللہ پر ہم لوگ کو ایمان ہے، تو ہم لوگ تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو روایتوں میں آتا ہے کہ جتنے ڈاکو تھے، سردار جتنے ڈاکو تھے، سب نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر توبہ کر لیا اور سب اپنے گناہوں سے، اپنے ڈکیتی سے تائب ہو گئے، اللہ کے نیک بندے بن گئے. لیکن ہم لوگ آج تو ماشاءاللہ غوث پاک کے اشعار بھی پڑھتے ہیں، منقطع بھی پڑھتے ہیں، ان کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور ان کی عقیدت و محبت بھی ظاہر کرتے ہیں، لیکن ہمارا عمل، ہمارا گفتار، ہمارا چال و چلن حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دور ہو چکا ہے. اس لیے اگر واقعی آپ اور ہم کو حضرت غوث پاک سے محبت ہے، الفت ہے، تو پھر ہم لوگوں کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو، آپ کی صورت کو، آپ کے کردار کو، آپ کے اقوال پر عمل کرنا ہوگا. تو پھر ہم لوگ انشاءاللہ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کے سچے عقیدت و محبت کرنے والے بنیں گے. حضور نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبہ، کتنی بڑی خوشخبری دی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ بروز معاشر ہر انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کیا کرتا تھا. اگر آپ کی محبت ممتا کے پاس ہے، کسی لیڈر کے ساتھ ہے، پارٹی کے ساتھ ہے، غیروں کے ساتھ ہے، جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ ہے، ظالموں کے ساتھ ہے، غنڈوں کے ساتھ ہے، تو آپ کا حشر بھی کل بروز معاشر اسی کے ساتھ ہے. اور اگر آپ کی محبت اللہ والوں کے ساتھ ہے، علماء کے ساتھ ہے، صلحاء کے ساتھ ہے، صحابہ کے ساتھ ہے، بزرگوں کے ساتھ ہے، حضور کے ساتھ ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی محبت ہے، سچی محبت، زبان کی محبت نہیں، سچی محبت ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ کل بروز معاشر آپ کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ اللہ کی نیک بندوں کے ساتھ ہوگا، صحابہ کرام کے ساتھ ہوگا، اللہ کے نبی کی معیت میں، حضور کی جھنڈے کے نیچے آپ کے حشر ہوگا. تو اس لیے مسلمانوں، دنیا میں محبت کر رہے ہو تو کس سے محبت کرو؟ اللہ کی نیک بندوں سے محبت کرو، علماء سے محبت کرو، صلحاء سے محبت کرو، صحابہ کرام سے محبت کرو، تو پھر انشاءاللہ دنیا میں بھی ان کے فیض اور برکات سے ملامال ہوں گے، اور کل بروز معاشر بھی تو انشاءاللہ آپ کے اور ہمارا حشر امین اللہ والوں کے ساتھ ہوگی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ ہوگی. اللہ جل شانہ کے بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے اور ہمارے اس محفل پاک کو قبول فرمائے، اور جس کے مقصد کے لیے جناب سلیمان صاحب نے محفل منعقد کی ہے، اللہ اس مقصد میں قبول و مقبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.